جو شخص آپ کے خوابوں میں آئے، آپ کی بات نہ مانتے ہو، مٹھی بند کر کے ایک دفعہ پڑھ کر پھونک مار دے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ جیسا چاہو گے ویسا ہوگا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لفظ پڑھ لو۔ جو شخص بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ آپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ 7 سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرتے دم تک اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ عمل کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو اپنا فرمانبردار، اپنا مطیع کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بات مان نہیں رہا، اس سے بات منوانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ المختصر ناظرین یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، محبت کے حوالے سے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے، اس سے اپنی بات منوانی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گی۔ آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ ناظرین یہ عمل اثر کر سکیں، آپ کو فائدہ ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اب یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، عورت اپنے شوہر کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ شوہر لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تانے مارتا ہے، تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے، کام تو وہ کرتی ہیں، سارا کچھ حق پہ ہوتی ہے، لیکن ان کی عزت نہیں کی جا سکتی، وہ اپنے سسرال کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کوئی انسان ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے، اس بات نہیں مانتا ہے، آپ کے پاس ہے، آپ سے دور ہے، کہیں بھی ہے، آپ کے موبائل پر بات ہوتی ہے یا پھر کبھی کبھی اس سے بات ہوتی ہے، یہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا، تو آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے، تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اپنا احساس دلوانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں وہ خود آپ سے بات کریں، خود مجھ سے محبت کریں، احساس دلائیں مجھ سے تم سے محبت ہے۔ ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پیار اور محبت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار محبت بن جائے گا۔ اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے پیار محبت نہیں رہا، جھگڑوں کی وجہ سے اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار محبت پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، ناظرین اب وہ آپ کی ساس ہے، آپ کے والدین ہیں، ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر ضد پر اڑ جاتے ہیں، لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے جو میں کام کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں وہ بالکل حق پر ہے، لیکن والدین جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ کا جو بھی مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ بات منوانے کے حوالے سے، پیار محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، اپنا مطیع کرنے کے حوالے سے، فرما برداری کرنے کے حوالے سے، آپ کی اولاد ہے نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے، موبائل میں لگی رہتی ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، کھیلنے چلی جاتی ہے، ضدی ہے، روتی ہے، اس کے علاوہ ناظرین اولاد ہیں، آپ کے والد ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار، تو محترم ناظرین کسی بھی انسان کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس عمل کی کچھ احتیاط بھی آپ اچھی طرح جان لیجئے۔ اس عمل کے بارے میں ہر کسی کو نہیں بتا دینا۔ کوئی آپ کا رشتہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل چل رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس کو یہ عمل بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، آپ بھی کر لو۔ مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی
کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چارپائی پر، مصلے کے اوپر، کرسی کے اوپر یا خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا اثر ہوگا۔ بعد آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت میں بھی جب بھی آپ کا موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے ناظرین، آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آپ، شمار ہوگا، آپ نے 21 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ محترم ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس درود پاک کو آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیم نہیں پڑھنا جانتا ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں، آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی بھی دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بھی بات منوانی ہے، کسی کو فرما بردار بنانا ہے، کسی کو مطاع کرنا ہے، ناظرین دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ کے زیادہ مقصد ہے، زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ ایک انسان کے لیے آپ ایک ہی دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے عمل کر رہی ہے تو وہ اس کا نام لے لیں، یہ عمل کر کے ہوگی۔ کیسے کریں گے آپ اس کے طریقہ سمجھ لیں۔ ایک بار مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں، دیکھیے اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر مرد کا نام ساجد ہے، عورت کا نام عاصمہ ہے، کوئی بھی ناظرین نام ہو سکتے ہیں، میں نے مثال دی ہے صرف اور صرف۔ آپ نے ناظرین جو ساجد ہے وہ جو مرد کرے گا وہ ناظرین ایک بار اس عورت کا نام لے کر مثال کے طور پر عاصمہ، اس میں اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے، ایک ہی بار نام لیں گے اور ایک ہی بار پھونک ماریں گے۔ پھر ناظرین آپ نے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 3 بار انگلی کے اوپر 3 بار کہیں گے ساجد ساجد ساجد، اس طرح 3 بار ناظرین وہ کہیں گے۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے، آپ نے دل کے اوپر رکھ لینا ہے اور آپ نے 100 بار کہنا ہے یا ودودو یا ودودو۔ ناظرین جب تک آپ نے 100 بار کہہ نہیں لینا آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک اللہ وہ جو شخص آپ جس کے واسطے پڑھ رہے ہیں آپ کی بات مانے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین اسی طرح عورتیں کریں گی، اگر کوئی عورت کر رہی ہیں تو کسی مرد کے لیے تو ناظرین وہ اسی طرح آپ جو آپ کو طریقہ بتایا ہے، ایک بار اسی شخص کا نام لے کر، اس مرد کا نام لے کر آپ نے سینے کے اوپر بھی پھونک ماریں گے، اپنے دل کے اوپر بھی پھونک ماریں گی اور پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر 3 بار کہیں گی کہ اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لیں گے اور 100 بار یا ودودو کہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ جو شخص بات نہیں مانتا بات ماننے لگے گا، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ محبت کرنے لگا گا۔ اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار بن جائے گی، اگر کسی والدین کے لیے کر رہے ہیں تو بات ماننے لگیں گے، وہ بات مانیں گے۔ یہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا دور ہے انشاءاللہ یہ عمل کام کرے گا، وہ 7 سمندر پار ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پوری یقین کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے، آپ نے اللہ اکبر 7 مرتبہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے، ایک بار ہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک دوسرا عمل، یہ ایک دوسرا وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت آسان سا عمل ہے، چلتے پھرتے اس عمل کو
کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں عمل ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ان دونوں وظیفوں میں سے آپ کوئی بھی ایک وظیفہ کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کے آسان لگے۔ محترم ناظرین، وظیفہ کون سا ہے؟ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا یہ نہایت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات ماننے، جیسا آپ چاہیں ویسا ہو جائیں، تو آپ اسم کے ورد کر برکت سے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا۔ اس اسم کا ورد آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ کرنا ہے۔ اور اس میں مبارک کون سا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپس میں پیار اور محبت پیدا کرنا ہے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے اور کسی بھی اپنی بات منوانے کا نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اس مبارک اسم کا نام ہے یا سلامو ہے۔ جو بھی انسان اس اسم کے ورد کرتا ہے، ہر کوئی اس کے کہیں بات مانتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یا سلامو یعنی اے سلامتی والے، اللہ رب العزت ہر قسم کی غمی اور دکھ سے سلامت رکھنے والے اور اپنے بندوں کو سلامتی دینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے کائنات کی تمام چیزوں کی سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا، اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اللہ پاک اپنی مصفت کی بنا پر اس میں سلامتی پیدا فرما دیتی ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان کو عمود 4 چیزوں پہ سلامتی کی ازحد ضرورت درپیش ہوتی ہے، یعنی ایمان سلامت رہے اس دنیا میں جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، جان سلامت رہے، مالی سلامتی اور مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرات درپیش ہو تو اللہ پاک کو اسم سے پکارنے سے سلامتی قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسم سلامتی کے لیے بہت مجرب، یہ اسم جمالی ہے اور اس کے کل اعداد 131 ہے۔ اس کے ورد کے بہت زیادہ فضائل اور برکت ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ اسم جسمانی صحت و تندرستی بحالی کے لیے بھی بہت اکثر، لہٰذا جو بھی شخص اسے صبح کی نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے اور وہ محتاج ہو کر بھی کبھی نہیں مرتا۔ اس اسم کی خصوصیت جو کہ سلامتی ہے، اسی لیے اسے پڑھنے والا ہمیشہ شدید قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ آپ جس انسان سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو، میاں بیوی کی لڑائی، ماں باپ، بہن بھائی، کوئی دوست ناراض ہو یا کسی بھی اپنی بات منوانی ہو تو یہ مختصر عمل کر لیں۔ اس اسم مبارک یا سلامو کا ورد 3 دن میں ہو یا رات میں ہو، کسی بھی وقت 313 مرتبہ کریں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس انسان کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی انسان آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ سے کہی ہوئی ہر بات مانے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر و آمین۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، اللہ پاک سے دلی دعا کریں، اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور جتنا ہو سکے اتنا ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔